مفتی صاحب یہ عظیم قربانی، جی پہلے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم اپنے بیٹے قربان کرنے کو تیار تھے اللہ کی راہ میں، اگر بیٹے کی جگہ جانور نہ ہوتا تو کیا آج امت مسلمہ جو ہے وہ واقعی اپنے لختے جگر کو قربان کرتی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بالکل جو باتیں کی ہیں وہ بجا کی ہیں۔ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ قربانی جو ہے یہ در حقیقت عبادت ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو آپ کو اطاعت الہی، ہمدردی، مساوات اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پر توکل کرنے کا درس دیتی ہے۔ اور جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ اگر اس قربانی کے عوض اگر امت مسلمہ کو اپنے بیٹوں کو قربان کرنا پڑتا تو ان کے لیے کتنا دشوار ہوتا، اس سنت مبارکہ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی ہیں۔ اور یہ جانور جو قربان کیے جاتے ہیں، یہ جانور جو ہیں وہ ان کی جان کا صدقہ ہوتے ہیں، ان کے بدلے میں اللہ پاک ان کے اوپر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، ان کی بخشش فرماتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جانور جو ہیں یہ انسانی جان کا بدلہ ہیں۔ اور یہی جانور جو ہیں یہ در حقیقت جب آدمی اپنے مال کے ذریعے جانور خریدتا ہے، اسے اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، تو جو جذبہ پیدا ہوتا ہے حقیقت میں وہی جذبہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہے، اور اس میں اخلاص اور للہیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ اگر ہمیں اپنے بیٹوں کو قربان کرنا پڑتا، اس سے بھی زیادہ ہمارے لیے مشکل عمل کیا ہے کہ ہم اپنی خواہشات جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے تابع کر دیں۔ ہمارے دلوں کے اندر انا نہیں ہونی چاہیے، بغض، تعصب، حسد، کینہ، یہ ایسی چیزیں ہیں۔ حقیقت میں جب جانور قربان کیا جاتا ہے تو جانور کی گردن پر چھری چلانا حقیقت میں ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنے دل کے اندر جتنی بھی قدورتیں ہیں وہ تمام کی تمام ختم کر دیں۔ اور یہ ہمارے لیے کتنا مشکل کام ہے کہ ہم لوگ اپنے دلوں کے اندر بغض، تعصب، حسد، مرنے تک، یہاں تک کہ ایک آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کے مرنے کے اوپر حاضر ہو جاتے ہیں، اور زندگی بھر اس کے ساتھ بات چیت کرنا، کلام تک کرنا، اس کی طرف دیکھنا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے۔ حقیقت میں یہ قربانی جو ہے وہ ہمیں اسی بات کا درس دیتی ہے۔ آپ اگر جانور کو قربان کر رہے ہیں تو جانور کا قربان کرنا یہ آپ کو اسی بات کا درس دیتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے تابع بنانا ہے۔ اور وہ تابع کیسے بن سکتی ہے، آپ کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول کیسے ہو سکتی ہے، اس کا بہترین طریقہ جو دین نے ہمیں عطا فرمایا ہے، آپ اپنے دل کی قدورتوں کو صاف کر دیجئے، اللہ پاک آپ کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ جب تک دلوں کے اندر میل کچیل رہے گی تب تک یہ قربانی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں رہے گی۔ دیکھیں ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ اس کے بندوں کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات کی جائے جو اللہ کے ہاں ناگوار ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے بندوں کے بارے میں تم نے کوئی بات نہیں کرنی۔ اگر آپ کو ظاہراً دکھائی بھی دے رہا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ گناہوں میں ملوث ہے تو آپ نے اس کے گناہ کا ذکر جو ہے وہ بھی کسی کے سامنے نہیں کرنا۔ اس کا اور میرا معاملہ ہے، اور میں اس بات کو بہتر جانتا ہوں، تم اس بات کو بہتر نہیں جانتے۔ ایک آدمی کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ اتنا برا انسان ہے، تو آپ نے اس کا اظہار بھی لوگوں کے سامنے نہیں کرنا۔ اللہ اس اظہار کو بھی ناپسند فرماتا ہے۔ حالانکہ ظاہری طور پر دیکھا جائے آپ کو ساری کی ساری چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندوں کے بارے میں تم نے کوئی بات نہیں کرنی، کوئی بات نہیں کرنی۔ میں نے دنیا میں آپ کو اپنا بندہ بنا کر بھیجا ہے، میں نے دنیا میں آپ کو اپنا جج بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ میرے بندوں کے بارے میں ججمنٹ جو ہے وہ پاس کرتے رہیں۔ تو یہی حقیقت میں قربانی کا فلسفہ ہے، بندوں کے بارے میں ہمیشہ اچھا بولنا، اچھا سوچنا، اچھا کرنا۔ اچھا کر نہیں سکتے تو کم از کم ان کے بارے میں برا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہی ایک مسلمان کی صفات ہیں۔ اگر یہ صفات پیدا ہو جائیں تو بلا شبہ ایسے شخص کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ دیکھیں قربانی کرنے والا قربانی تو کر رہا ہے لیکن بہن بھائیوں کے ساتھ اس کا بول چال نہیں ہے، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ اس کا بول چال نہیں ہے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس کا طرز عمل اچھا نہیں ہے، تو ایسے شخص کی قربانی کا کیا فائدہ؟ قربانی یہ ہے کہ اللہ کے حضور توبہ طائب ہوا جائے، اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا عزم مصمم کیا جائے، اے اللہ میں اپنے وجود سے تیرے بندوں کو نفع پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اور مسلمان ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ادھر سے ہم تکلیفیں بھی دے رہے ہوں، دوسروں کی دل آزاریاں بھی کر رہے ہوں، اور یہاں پر قربانی کا بھی اہتمام کر رہے ہوں، تو یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری والا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ پاک تو اخلاص اور للہیت کے جذبے کو دیکھتا ہے، اور اخلاص اور للہیت کا جذبہ
جذبہ جو ہے مخلوق خدا پر رحم کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ مفتی صاحب ایک بہت شرعی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ قربانی جو ہے فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ جی اچھا، قربانی جو ہے یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت محمدی بھی ہے، ہمارے پیارے رسول کی سنت مبارکہ بھی ہے اور جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے سنت، لیکن اب واجب کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کا حکم مدینہ منورہ میں نازل ہوا اور مدینہ منورہ میں آپ نے 9 سال مسلسل قربانی فرمائی ہے اور 10ویں سال آپ نے مکہ مکرمہ کے آ کر قربانی کا اہتمام فرمایا، حج بھی فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ قربانی کا اہتمام بھی فرمایا۔ اصول یہ ہے کہ اگر کسی کام کو اللہ کے پیارے رسول مسلسل کریں تو وہ کام جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے واجب ہونے کی دوسری جو ہے وہ پہچان کیا ہے؟ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو یہ دو باتیں جو ہیں یہ اس بات کو شو کرتی ہیں کہ یہ قربانی کرنا جو ہے وہ واجب ہے بغیر کسی عذر کے، یا اگر استطاعت نہیں رکھتا ظاہر سی بات ہے اس کا عذر ہے، لیکن اگر استطاعت بھی ہے قربانی کرنے کے سارے سورسز بھی ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو قربانی نہ کرنے کی صورت میں وہ بندہ گناہگار ہوگا۔ اور ایک اور بات ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کے 3 دن ہیں 10، 11 اور 12، یعنی 3 دن بنتے ہیں اور 2 راتیں بنتی ہیں، رات کے وقت بھی قربانی کا اہتمام ہو سکتا ہے اور ان 3 دنوں کے اندر اللہ کے ہاں جو افضل عمل ہے وہ قربانی کرنا ہے، قربانی کرنے کے علاوہ کوئی عمل اللہ کے ہاں افضل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قربانی واجب ہے جو اللہ کے ہاں انتہائی پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ پاک کو ان 3 دنوں کے اندر قربانی کرنے سے ہٹ کر کوئی نیک عمل جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 50,000 روپے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں کسی کو ڈونیٹ کر دوں، تو فرمایا گیا کہ تم ڈونیٹ کرو گے اس کا اتنا اجر و ثواب نہیں ملے گا جتنا کہ ان پیسوں کا جانور خرید کر یا حصہ رکھ کر تم قربانی کا اہتمام کرو گے، کیونکہ قربانی کے ایام میں قربانی کرنے سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی پسندیدہ اور اللہ کو راضی کرنے والا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے اور ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو قربانی کرنا جو ہے یہ واجب ہے، اور اگر کوئی قربانی کا اہتمام نہیں کرے اسے چاہیے کہ اللہ کے حضور توبہ طائب کرے اور اگلے سال پہلے اس سال کی قربانی کرے اور پھر اس کے بعد جو پچھلا سال رہتا ہے اس کی بھی قربانی کرے تاکہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کر سکے۔ اچھا، یہ حکم ہے، بڑی آپ نے بہت خاص بات، بہت اہم بات بتائی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اکثر ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ استطاعت رکھتے ہیں، استطاعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی کا فریضہ نہیں انجام دیتے، اس کے برعکس وہ کہتے ہیں ہم نے جی لوگوں میں مدد کر دی یا ہم نے خیرات کر دی۔ کیا قربانی جو ہے اور خیرات کے ہو سکتی ہے؟ جی میں نے یہی بات آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ قربانی کے دنوں میں سوائے قربانی کرنے کے اور عمل اللہ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ نہیں ہے۔ ایون کہ آپ خیرات بھی اس پیسوں میں مرضی کریں، جو مرضی کریں، آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ مستحق ہے، جس طرح کے لوگ قربانی کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، مہنگے آئی فون لے کر جناب لگژری لائف جو ہے وہ گزارتے ہیں اور جب قربانی کے دن آ جاتے ہیں تو ان کو مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی یاد آ جاتی ہے۔ ارے بھئی ہمدردی کا جذبہ تو پورے سال کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ اگر اتنی ہمدردی رکھتے ہیں تو آئی فون لینے کی بجائے نوکیا کا کو فون لے کر رکھنے، بات تو سننی ہے۔ اتنے لگژری لائف گزارنے کی بجائے وہ پیسے جو ہیں وہ بچا کر آپ مخلوق خدا پر خرچ کریں، تو ان چیزوں کی طرف توجہ کی نہیں آتی۔ اصل میں حقیقت میں یہ لوگ جو ہیں وہ مخلوق خدا کو، اہل ایمان کو قربانی کے جو فوائد ہیں، جو مقاصد ہیں، ان سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں قربانی کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی بخشش کا اہتمام ہو سکے۔ ہمارے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، قربانی کرنے والے کی اللہ پہلے بخشش فرما دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آخرت کے اندر یہی قربانی کے جانور اللہ کے ہاں اس بندے کے حق میں سفارش کریں گے، ان جانوروں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا اور اس بندے کی بخشش کا اہتمام کیا جائے گا، بغیر حساب و کتاب کے اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اتنا اجر و ثواب اگر ہمیں قربانی سے مل رہا ہے، دونوں جہانوں کے اندر ہمارے
ہماری عزت اور نیک نامی میں اضافہ ہو رہا ہے، ہم بغیر اعمال بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو رہے ہیں، تو پھر ہمارا فوکس کس پر ہونا چاہیے؟ قربانی کے اوپر ہونا چاہیے، نہ کہ دیگر اعمال کے اوپر۔ دیگر اعمال کرنے کے لیے بقیہ ایام ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن قربانی کرنے کے لیے قربانی کے دنوں کے اندر قربانی کرنا یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ قرآن عزیز کے اندر اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اس بات کو یاد رکھو، نہ ہمیں تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارے خون پہنچتے ہیں، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی کیا ہے، تم اخلاص اور للہیت کے جذبے کے ساتھ قربانی کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو۔ اور ایک اور بات اللہ پاک یہ بھی فرماتا ہے، تمہارے پاس جو مال ہے یہ تمہارا اپنا نہیں ہے، اس مال کے قابل بنانے والی ذات ہماری ہی ذات ہے۔ آج ہم تم کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مال تم ہماری راہ میں خرچ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ پھر اگلی بات اللہ پاک نے فرمایا، اگر تم مال ہماری راہ میں خرچ کرو گے فائدہ کیا ہوگا؟ نمبر 1، ہم تمہارے مال میں اضافہ کر دیں گے۔ نمبر 2، ہم تمہارے مال میں برکت پیدا کر دیں گے۔ نمبر 3، اسی مال کو ذخیرہ کر کے کل قیامت والے دن تمہاری بخشش کا ذریعہ بنا دیں گے۔